السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو انسائڈ ایج. آج کی ویڈیو میں ہم انگلینڈ آسٹریلیا کے ریسنٹلی کنکلوڈیڈ T20I سیریز پہ ڈسکشن کریں گے. تو وداؤٹ فردر اڈو لیٹس گیٹ اسٹریٹ انٹو اٹ. انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والا پہلا T20I ساؤتھہمپٹن میں 11 ستمبر کو ہوا. انگلینڈ نے ٹاس جیتی اور ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پہلے بالنگ کرائیں گے. کافی دونوں ٹیموں کی ریلیٹیولی جو ایکسپیکٹڈ لائن اپ تھی وہی تھی. انگلینڈ بالنگ کرانے کے لیے آیا تو پہلی 2-3 گیندوں میں ایسے لگ رہا تھا کہ انگلینڈ تھوڑا کنٹرول کرے گا، لیکن اس کے بعد تو ٹریوس ہیڈ اور میتھیو شارٹ نے چنگا ان کو رگڑا. ٹریوس ہیڈ نے بہت مارا، اس نے 23 گیندوں پہ 59 رنز کیے. میتھیو شارٹ نے بھی اچھی اننگز کھیلی، اور جب ٹریوس ہیڈ آؤٹ ہوا تو 86 رنز آسٹریلیا کے ہو چکے تھے. لیکن آسٹریلیا کو یہ مسئلہ پیش ہوا کہ میتھیو شارٹ اور ٹریوس ہیڈ کے علاوہ آلموسٹ ایوری ون ایلس فیل ٹو اسکور گڈ رنس. میتھیو شارٹ نے 41 کیے، ٹریوس ہیڈ نے 59 کیے، لیکن دوسری سائڈ سے اٹ واز اے رولنگ ڈور آف وکٹس ایکسیپٹ فار جوش انگلش جس نے 27 بالز پہ 37 رنس کیے. تو اس وجہ سے آسٹریلیا میں بھی وہ ٹوٹل اچیو نہیں کر پایا جو آسٹریلیا کو کرنا چاہیے تھا آفٹر دا اسٹارٹ دے ہیڈ اینڈ دے گاٹ آل آؤٹ فار 179. اگر میں ان کے ایک پہ آؤں تو مجھے ٹم ڈیوڈ کی ہائپ نہیں سمجھ آتی. یار یہ بندہ بالکل ٹولر ہے، ٹھیک ہے، فارغ سا بیٹسمین ہے، پاور ہے، لیکن اس کو آپ بس آؤٹ سائڈ آف بال دو، لائک جسٹ ان سائڈ دا وائڈ لائن، تو اس سے شاٹ لگتی ہی نہیں ہے. یار یہ بہت لیگ سائڈ بلی ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ہائپ آف ٹم ڈیوڈ. تو خیر اس کی اس اننگ میں بھی کوئی اچھی پرفارمنس نہیں تھی. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی آسٹریلیا آر کنٹینیوئنگ ود اے میڈیوکر پلیئر لائک ہم. خیر اگر انگلینڈ کی اننگ پہ آئیں تو آنیسٹلی انگلینڈ کی اننگ شروع سے ہی مس فائر کرتی رہی. ان کا کنسسٹنٹ ایک بھی پارٹنرشپ ملی نہیں، نہ کوئی اتنا خاص بندہ کھڑا ہوا. آنیسٹ اگر بات کروں تو شروع سے ہی ان کو ایک بیس ہی نہیں ملی. فل سالٹ نے 21 رن کیے، ول جیکس انڈر پرفارم، جیکب بیتھل کا ڈیبیو اتنا اچھا نہیں گزرا. The only player who sort of performed for them was Liam Livingston with 37 of 27 balls. So overall, their inning never got into second gear and 180 کے ٹارگٹ میں وہ 151 پہ آل آؤٹ ہو گئے and Australia won the first T20I quite handedly. اگر بالنگ پہ آئیں تو انگلینڈ کی طرف سے لیم لیونگسٹن نے 3 وکٹیں لیں، آسٹریلیا کی طرف سے زامپا کی 2، بارٹلٹ کی 2، سوری ہیزل ووڈ کی 2، زامپا کی 2 اور شون ایبٹ کی 3 وکٹیں تھیں. تو یعنی سارے بالروں نے تھوڑی تھوڑی وکٹیں لی. خیر پہلے T20I کا مین آف دا میچ ٹریوس ہیڈ ہوا اس کے بریلینٹ سٹارٹ دینے کی وجہ سے. اور now we will move on to the second T20I. سیکنڈ T20I پہ آئیں تو میچ شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ آسٹریلین کیپٹن مچ مارش از انویل اور ٹریوس ہیڈ اس میچ کا اسٹینڈ ان کیپٹن تھا. تو خیر انگلینڈ پھر سے ٹاس جیتا، انہوں نے پھر سے بالنگ کا ڈیسیجن کیا اور پھر سے ٹریوس ہیڈ اٹریکٹ فرام دا ویری فرسٹ بال. 14 بالز پہ اس نے 31 رنز کیے، اسمالر ٹوٹل دین دا لاسٹ اننگ، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہی از کنٹینیوئنگ ہز ٹرینڈ آف اٹیکنگ فرام دا فرسٹ بال اینڈ ہی از ناٹ چینجنگ ہز پلے اسٹائل ٹو suit someone else's needs. خیر میتھیو شارٹ بھی اس کے ساتھ کافی حد تک اٹیک کرتا رہا، لیکن میرے ذاتی رائے میں اس اننگ کا ٹرو سٹار JFM تھا، جیک فریزر مگرک. اس نے کافی پیشنس دکھائی. یوزلی جیک فریزر مگرک کیا کرتا ہے، وہ آتا ہے 10-15 گیندیں کھیلتا ہے اور ایک اسٹوپڈ سی شاٹ کھیل کے آؤٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس اننگ میں اس نے کافی پیشنس دکھائی. اس نے 31 بالز پہ 50 کی. حالانکہ میتھیو شارٹ تھوڑا سلو کھیل رہا تھا، 24 بالز پہ 28 رنس، لیکن وہ اپنی لحاظ سے کھیلتا رہا اور کافی پرومسنگ اننگز تھی فرام دا ینگ مین. جوش انگلش کی اچھی اننگز تھی، اس نے پھر سے مڈل آرڈر کو تھوڑا کنٹرول کیا، وہ اچھا کھیلا. اور ایٹ دا اینڈ ایرن ہارڈی نے 20 ویلیوبل رنز کیے 9 بالز پہ، جو آسٹریلیا کو 193 کے اسکور تک لے گیا. اگر بالنگ پہ آئیں تو برائڈن کارس نے 2 وکٹیں لیں
وہی ایک بالر تھا جو اچھی بالنگ کرا رہا تھا جس کو کنسسٹنٹلی کوٹنی پڑ رہی تھی. تو اب انگلینڈ کی بیٹنگ پہ آئیں تو انگلینڈ اٹیک فرام دا ویری فرسٹ بال انہوں نے یہ اچھا کام کیا کہ آپ کو پاور پلے کو نا بہت اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے, اور آسٹریلیا, انڈیا, انگلینڈ, یہ جو ساری اچھی ٹیمیں یہ پاور پلیز کو ویری ویل یوٹیلائز کرتے ہیں. خیر فل سالٹ نے 23 گیندوں پہ 39 رنز کیے. ول جیکس didn't really work that well again. جارڈن کاکس آن ڈیبیو بھی 0 پہ آؤٹ ہو گیا. لیکن اس اننگ کے دو بڑے سٹار لیام لیونگسٹن اور جیکب بیتھل تھے. بیتھل کا پہلا میچ اتنا اچھا گیا نہیں تھا, تھوڑا وہ ڈرا ڈرا لگ رہا تھا, اور اس میچ میں بھی آئی تھنک پہلے اس کی پہلی 2-3 گیندوں میں اس کا ایک کیچ بھی ڈراپ ہوا تھا, اور ایک دفعہ وہ بالکل آؤٹ ہوتے ہوتے مسے بچا تھا. لیکن اس کے بعد ہی ڈنٹ لک بیک. بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ ینگ بین سٹوکس واپس آ گیا, بالکل بین سٹوکس کی طرح اس کا پلینگ سٹائل ہے, بیٹ اسپانسر بھی سملر ہے, تو دیٹ ہیلپس ود comparisons. لیکن اصل like the big boy star of this inning was Liam Livingstone. 47 balls 87 runs. Livingstone کھلاڑی ایسا ہے کہ he is very explosive, اور وہ جس دن کھڑا ہو جائے نا, same as Glenn Maxwell, جس دن وہ کھڑا ہو جائے no one can stop him. And today was just his day. اس کو دوسری سائڈ سے بیتھل کی سپورٹ بھی مل گئی which was missing in the last match. پچھلے میچ میں بھی لیام لیونگسٹن کافی اچھا کھیل رہا تھا, لیکن جیکب بیتھل یا no one else supported him. لیکن اس میچ میں اس کو بیتھل کی سپورٹ مل گئی, تو that helped him a lot. لیکن حالانکہ بیتھل آؤٹ ہو گیا with England requiring around 30 runs. لیونگسٹن کنٹینیوڈ, حالانکہ دوسری اینڈ سے تھوڑی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی تھی. اینڈ جب ایک رن رہ گیا تھا فار انگلینڈ ٹو ون, تو میتھیو شارٹ نے ایک دم سے 2-3 اکٹھی وکٹیں لے لی. ہی گاٹ ہز فرسٹ ایور فائفر. 3 اوور میں اس نے 5 وکٹیں لی, لیکن اٹ واز ٹو لیٹ بائی دین. ایک رن رہ گیا تھا, اینڈ انگلینڈ کمفرٹیبلی میڈ دیٹ remaining run of the last ball of Matthew Short's over, and they won the second T20I quite handedly. Post match ceremony میں Liam Livingstone deservedly man of the match جیتا, and ساری دنیا third T20I کا انتظار کر رہا تھا which was going to be the deciding one. لیکن the weather had different plans. The third T20I شروع ہونے سے پہلے بارش ہو رہی تھی. انٹرسٹنگلی پہلے اور دوسرے میچ کی بھی ٹاس تو ڈیلے ہوئی تھی بیکاز آف رین, لیکن ان دا تھرڈ T20I the rain didn't let up, just on and on. ہم انتظار کریں شاید شارٹن گیم ہو جائے, میچ تو ہو نا, سیریز ڈیسائیڈ ہو, لیکن the rain was too much, and third T20I of Australia England T20I series was abandoned without a ball bowled, and the series ended 1-1. خیر اگر ہم دونوں ٹیموں کے بارے میں ڈسکشن کریں تو آئی تھنک دیر آر پازیٹیو اینڈ نیگیٹیوز فار بوتھ سائڈس. اگر آسٹریلیا کے پازیٹیوز کے بارے میں ڈسکس کریں تو کوپر کانلی, even though he didn't have the greatest series, he played well. Travis Head is still in really good form. JFM played well. Matthew Short looks like a good replacement for David Warner in the opening slot. Josh Inglis looks like a really good wicket keeper. He is coming into his own. Aaron Hardy بھی اچھا کھیلا with the limited time he was given at the crease. زیویئر بارڈلیٹ نے اچھی بالنگ کرائی. انگلینڈ کی طرف آئیں تو جیکب بیتھل, even though he didn't have the best first game, second game میں he showed a lot of potential, and he's really young, so they can work with that. Phil Salt was alright. Liam Livingstone, who won the player of the series, اس نے بہت اچھی پرفارمنس دی. برائڈن کارس نے اچھی بالنگ کرائی. So there are positives for both sides. I don't want to get into negatives کیونکہ ہر چھوٹی موٹی چیز پہ کرٹیسائز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اب ان دونوں کی او ڈی آئی سیریز ہونی ہے, تو لیٹس سی واٹ ول ہیپن ان دی او ڈی آئیز. خیر بس آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. میں نے کہا کافی بندے میرے سے اس سیریز کا ریویو مانگ رہے تھے, تو میں نے کہا اس کا میں ریویو جلدی سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں کنسائز سی. میں او ڈی آئی سیریز کا بھی ریویو بناؤں گا. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جو چیمپئنز کپ کے کل کے میچ کا ریویو ہوگا. اور آپ کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیں
ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. ڈسکرپشن میں اپنے سارے سوشلز کا لنک دے دیتا ہوں. میں انڈیویجول نہیں دیتا, میں اپنا لنک ٹری ڈال دیتا ہوں. آپ لنک ٹری پہ جائیں, ادھر میں نے سارے سوشلز کا ایک لنک دیا ہوا ہے, ادھر سے آپ مجھے ان پہ فالو کریں. اور آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. آپ اپنا خیال رکھیں, اور میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ.